السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، آج ایک آیت میری نظروں کے سامنے سے گزری اور اس آیت نے واللہ مجھے جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، الہاکم التکاثر، طلب مال کی کثرت کی وجہ سے اور لمبی لمبی آرزوؤں اور امیدوں کی وجہ سے اور دنیا کے مال و اسباب کی طمع کی وجہ سے اے انسان، تو نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا۔ یہاں تک کہ انسان جب قبر کی طرف اس کا سفر ہوتا ہے اور وہ قبر کے قریب ہوتا ہے، لیکن اس کے دل کے اندر دو چیزیں جو ہیں وہ عروج پا رہی ہوتی ہیں، ترقی پا رہی ہوتی ہیں۔ نمبر ایک، حب الدنیا و طول العمر۔ جب انسان قریب الموت ہوتا ہے یا پھر قبر کے قریب جا رہا ہوتا ہے یا زندگی کا آخری اس کے معاملات، لمحات چل رہے ہوتے ہیں، ایام چل رہے ہوتے ہیں، اس کے دل کے اندر دنیا کی محبت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اور لمبی لمبی آرزوئیں اس کے دل کے اندر پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، طلب مال کی کثرت کی وجہ سے اور لمبی لمبی آرزوؤں کی وجہ سے اے انسان، تو نے اپنے آپ کو ہلاک کر دیا، تباہ و برباد کر دیا۔ حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے مقابر کی زیارت کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام کتنا خوبصورت ہے، کتنا دلکش ہے کہ انسان کے پاس الفاظ ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حتیٰ زرتم المقابر، یہ نہیں کہا کہ تم قبرستان کے اندر آ گئے، یہ نہیں کہا کہ تم مر گئے، یہ نہیں کہا کہ تم قبروں میں آ گئے، بلکہ یہ کہا کہ تم مقابر کی تم نے زیارت کر لی۔ مقابر کسے کہا جاتا ہے؟ مقابر یہ جمع ہے مقبر کی، اور مقبر کہا جاتا ہے ایک قبرستان کو۔ ایک قبرستان کے اندر کتنے مردے دفن ہوں گے؟ 1000، 2000، 5000، 10,000 اور ہزاروں قبرستان ہوں تو ان کے اندر کتنے مردے دفن ہوں گے؟ لاکھوں، کروڑوں، اربوں، خربوں کی تعداد کے اندر ہزاروں قبرستان کے اندر لوگ جو ہیں وہ دفن ہوں گے۔ تو مقابر کہا جاتا ہے ہزاروں قبرستانوں کو کہ جس کے اندر لاکھوں، کروڑوں، اربوں انسان جو ہے وہ دفن ہیں۔ تو اللہ رب العالمین یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ تم واحد پہلے انسان نہیں ہو، تم پہلے آدمی نہیں ہو کہ جس نے لمبی لمبی آرزویں کی، لمبی لمبی امیدیں کی اور جس نے دنیا کو حاصل کرنے کے لیے حلال اور حرام کی حد کو پار کر دیا، بلکہ تمہارے جیسے لاکھوں، کروڑوں، اربوں، خربوں انسان ایسے تھے جو لمبی لمبی آرزویں کیا کرتے تھے اور طلب مال کی کثرت کی وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا۔ سامعین محترم، ہم جب سفر پہ جاتے ہیں، موسم سرما ہو یا موسم گرما ہو، تو ہم اپنا زاد راہ اپنے ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ایک ایسے سفر کے متعلق ہمیں خبر دی ہے کہ جو جہاں سے واپس نہیں آنا ہے، جہاں سے لوٹنا نہیں ہے اور وہیں پر ہمارا ٹھکانہ ہے، اور وہ ہے آخرت کا سفر۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور تم میں سے ہر بندہ اس بارے میں غور و فکر کرے کہ اس نے آخرت کی کیا تیاری کی ہے۔ اتنے لمبے سفر پر آپ نے جانا ہے، اس کا زاد راہ کیا ہے جہاں سے واپس نہیں آنا ہے۔ تو اس ہر انسان کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ ہم نے آخرت کے لیے کیا توشہ جمع کیا ہے، کیا ذخیرہ کیا ہے۔ اللہ ہم سب کو اعمال صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔